السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ناگراجا کی اگلی ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں، اور ناول شروع کرنے سے پہلے صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک لائک کر دیا کریں ویڈیو کو، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے، یا آپ کو کوئی کردار کیسا لگ رہا ہے۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ زاہد کو ہوش آ گیا تھا، مگر وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ قریب ہی ماہین بے ہوش پڑی تھی، جس کے منہ سے خون بہہ کر خشک ہو گیا تھا۔ زاہد نے خود کو ان رسیوں سے آزاد کروانا چاہا، مگر ناکام رہا۔ کھلا میدان تھا، سامنے لکڑیاں جلا کر روشنی کی گئی تھی۔ ایک مرد کالا چولا پہنے ہاتھ میں بین لیے بیٹھا تھا۔ ایک تھالی میں دال چاول رکھے ہوئے تھے، کھچڑی داڑھی چہرے پر، لمبوترا منہ اور مونچھیں لمبی جنہیں گھما گھما کر موڑ دیا گیا تھا۔ عمر 50 کے لگ بھگ۔ آ گیا تمہیں ہوش؟ وہ زاہد کو دیکھے بغیر بولا تھا۔ کون ہو تم؟ زاہد مسلسل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رسی بہت مضبوط تھی۔ وہ اب زاہد کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے بے ہوش ماہین پر نگاہ ڈالی۔ تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ زاہد کے لہجے سے آگ برسنے لگی۔ زاہد نے آنکھیں بند کر کے ابدان سے رابطہ کرنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ کس سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہو؟ اب وہ اٹھ کر زاہد کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنے بیٹے سے۔ وہ بوجھ چکا تھا۔ زاہد حیران ہوا، اسے کیسے خبر ہوئی؟ ہم نے بھی اس سے رابطہ کرنا چاہا، مگر نہ جانے وہ اس وقت دنیا کے کس کونے میں ہے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ زمین پر تو وہ نہیں ہے۔ وہ سوچ کر بول رہا تھا، زمین پر نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ زاہد کے بالکل پاس آ کر کہہ رہا تھا۔ زندہ بھی ہے، پھر وہ کہاں ہے؟ زاہد سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین اب کسمسانے کی کوشش میں ہاتھ مارنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ ناکام رہی۔ تم بتاؤ کہاں ہے وہ زاہد سے پوچھ رہا تھا۔ تم مجھے آزاد کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ہے وہ۔ زاہد نے دانت کچکچائے۔ وہ آدمی ہنس دیا۔ ویسے حیرت ہے، ایک ناگ نے انسان سے شادی کیسے کر لی؟ وہ اب ماہین کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں کو پھاڑے ان کی ہی سمت دیکھ رہی تھی، مگر سوال کوئی نہیں کیا۔ ذہین عورت ہے، خاموش پڑی ہے، ولویلا نہیں کر رہی۔ وہ خبیث مسکراہٹ لیے زاہد کے پاس سے اٹھا اور ماہین کی جانب بڑھا۔ میری بیوی سے دور رہو۔ زاہد کی آواز میں للکار تھی، مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ ماہین کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ ماہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ماہین خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اسے نہیں معلوم، تم مجھ سے بات کرو، زاہد چیخ کر بولا۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقتوں کو استعمال کرنے سے بالکل قاصر تھا۔ اتنی بے بسی تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ کون سی آفت ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ میں سپیرا ہوں، وہ زاہد کو دیکھ کر بولا۔ تمہاری خوشبو مجھے کب سے آ رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی چیل کو تمہیں لینے بھیجا، مگر وہاں ایک پری نے اسے آنکھوں کے جادو سے بے بس کر دیا تھا۔ پھر وہ چیل بھاگ نکلی۔ پھر تم خود شکار ہونے کے لیے میرے پاس چلے آئے۔ زاہد نے اس بات پر بے اختیار ماہین کو دیکھا، جو بے بس سی پڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا وہ پری کہاں ہے؟ وہ سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ زاہد اور ماہین خاموش رہے۔ ارے کچھ تو جواب دو، مگر زاہد اسے نفرت سے دیکھتا رہا۔ تم طاقتور ناگ ہو، میں تم سے بہت پیسے کما سکتا ہوں، میں تمہاری بیوی کو آزاد کر دوں گا، مگر تم اب ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو گے، اور تمہارا بیٹا بھی مجھ تک آئے گا۔ وہ جہاں بھی جس کونے میں بھی ہے، میں اسے گھسیٹ لاؤں گا۔ وہ شاطر آنکھیں لیے اپنے پورے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ تم یہ سب صحیح نہیں کر رہے۔ تمہیں پیسے چاہیے تو بتاؤ، میں تمہیں دوں گا، مگر تم ہمیں جانے دو، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ زاہد نے اسے انجام سے خبردار کیا۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ اچھا کیا کرو گے تم؟ وہ بہت مزے لے کر پوچھ رہا تھا۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ زاہد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم نے مجھ سے پنگا لے کر زندگی کی بہت بڑی بھول کی ہے۔ جلد تم اس پر جہنم میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ زاہد اسے نفرت سے دیکھ کر دانت کچکچا رہا تھا۔ میں وقتی طور پر بے بس ضرور ہوا ہوں، مگر تم سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ اس 2 ٹکے کے جادو سے تم مجھے کب تک قید کر سکو گے؟ وہ زاہد کی باتوں کو
بہت دلچسپی سے سن رہا تھا، جیسے ایک بچہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہو اور بڑے مزے لے کر سن رہا ہو۔ اسے بھی زاہد ایک بچے کی مانند لگا، جس کی باتیں بہت انوکھی اور خوبصورت تھی۔ اچھا چلو، میرے پاس اس 2 ٹکے کے جادو کو توڑ کر دکھاؤ تو میں تمہیں 10 ٹکے کا ناگ مانوں گا۔ وہ زاہد کو مزید آگ لگا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کھولو، پھر میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں، یوں میں ٹکے کا ہوں۔ میں کتنے ٹکے کا ہوں؟ زاہد کی آنکھوں کی انوکھی چمک اس کے جسم سے لپک رہی تھی۔ ساشا دل جلانے والی مسکان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساشا کا جادو عام جادو نہیں، پیارے، اسے توڑ کر دکھاؤ تو جانوں میں۔ تو تو حیران تو حیران ہوں، میرا ناگ میری پہنچ سے کیسے بچ گیا؟ ساشا کا جادو عام جادو نہیں، پیارے، اسے توڑ کر دکھاؤ تو جانوں۔ میں تو حیران ہوں، دوسرے ناگ میری پہنچ سے بچ کیسے گیا؟ ساشا اب ماتھے پر ہاتھ رکھے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کی پرچھائی تک بھی تم نہیں پہنچ سکو گے۔ زاہد نے اسے چیلنج دیا۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ زاہد کے لہجے میں انجانا فخر سمٹ آیا تھا۔ ساشا ہنسا۔ باپ آ گیا تو بیٹا ڈور سے بندھا چلا آئے گا، اب تم دیکھتے جاؤ۔ ساشا آگ کے قریب کھڑا زمین سے کچھ اٹھا کر آگ میں ڈال رہا تھا۔ آگ نے یکدم سے زور پکڑا۔ ساریہ اپنے سر کو ادھر ادھر کر کے خود کو سکون دیا۔ مجھے امید ہے تم جلد ایسا زہر مجھے لا دو گے، شہزادی ساریہ نے ابدان سے کہا۔ میں اپنی خوبصورت شہزادی کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ مگر شہزادی، زہر لیتے وقت کچھ باتوں کا علم میں ہونا ضروری ہے، تب ہی زہر مؤثر ثابت ہو سکے گا۔ ابدان ایک پل کو تھما۔ زہر کسے دینا ہے؟ غلام کو؟ اگر غلام کو دینا ہے تو زہر کی مقدار دوسری ہوگی، کیونکہ اس کا جسم کمزور ہوگا۔ اگر زہر کسی اعلیٰ حکام کو دینا ہے، جیسے بادشاہ، شہزادی، کسی کو بھی، تو اس کی مقدار مختلف ہوگی، اور اگر کسی قیدی کو دینا ہے تو اس کی مقدار کچھ اور ہوگی۔ ابدان نے اسے تفصیل سے بتایا تاکہ وہ جان سکے ساریہ کسے زہر دینا چاہتی ہے۔ ساریہ سوچ میں ڈوب گئی۔ تم زہر کا انتظام کرو، پھر اس پر تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ ساریہ اتنی جلدی اس پر بھروسہ کرنے کی قائل نہیں تھی۔ جو حکم شہزادی۔ ابدان مؤدب ہوا۔ اگر ہمارے اعتماد کو توڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ساریہ اسے کہنا نہیں بھولی۔ شہزادی، میں آپ سے غداری کرنے سے بہتر موت کو گلے لگا لوں گا۔ ابدان نے اسے یقین دلایا۔ ایسا ہونا چاہیے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ساریہ کی بات سن کر ابدان نے دوبارہ اس کے دماغ پر حملہ کرنا چاہا، مگر اس بار ساریہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ بہت زور کی ضرب ساریہ نے آنے والے کو لگائی۔ ابدان بہت مضبوطی سے، اگر نہ کھڑا ہوتا تو پیچھے سر کے بل اڑتا ہوا گرتا۔ ساریہ نے سختی سے دانت بھینچ رکھے تھے۔ ابدان کو اپنے سر میں بہت سی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ تم اب جاؤ، ساریہ نے اسے اچانک سے حکم دیا۔ ابدان بمشکل وہاں سے نکلا، خود کو سنبھالتا ہوا۔ ایک ہی پل میں ابدان نے اڑان بھری۔ اسے اپنا سر پھوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ساریہ کو اس نے بہت آسان سمجھا تھا، مگر وہ پری تھی، وہ یہ بات کیسے بھول گیا؟ ایک ہی وار میں ساریہ نے ابدان کو نانی یاد دلا دی۔ کھلی ہوا میں ابدان نے سانس لی، کچھ سکون محسوس کیا۔ وہ طاقتور پری تھی، اسے زیر کرنا آسان نہیں تھا۔ ساریہ کے لیے بہت گہری چال چلنی تھی۔ ابدان اب سمجھ چکا تھا اماویہ کیوں اس سے شکست کھا گئی۔ کچھ بہتر محسوس کر کے ابدان دوبارہ محل میں آیا۔ سر درد کر رہا تھا، مگر پہلی والی حالت نہیں تھی۔ ابدان اب محل کے قریب قید خانے میں جا کر زریاب کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ یہ پرستان کا محل تھا، یہاں اس طرح آسانی سے گھومنا آسان نہیں تھا۔ ابدان نے اپنے خیال کو رد کیا اور اماویہ کو ڈھونڈنے لگا، مگر اماویہ محل سے کچھ فاصلے پر بنے سبزی بازاروں میں 2 کنیزوں کے ہمراہ سبزیاں لینے آئی ہوئی تھی۔ ابدان بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ کیا لے رہی ہو؟ اپنے بالکل پیچھے اچانک سے ابدان کی آواز سن کر اماویہ اچھل پڑی۔ آپ؟ ابدان کو دیکھ کر پھر سے مطمئن ہوئی۔ جی میں، ابدان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی موجودگی کا بتایا۔ اس طرح اچانک کسی کو ڈرانا اچھی بات نہیں۔ تازہ سبزی دیکھتے وہ بولی تھی۔ آپ ہمارے لیے کسی میں شامل نہیں ہوتی شہزادی، ابدان نے اسے ٹوک دیا۔ سبزی لیتا اماویہ کا ہاتھ کچھ پل کے لیے روکا،
مگر وہ پھر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہوئی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ ابدان کو اس کا خاموش رہنا پسند نہیں آیا۔ کیا کہوں؟ الٹا اسی سے سوال کر گئی۔ چلو آپ مدد کرو اور سبزی لینے میں۔ چلو آپ مدد کرو اور سبزی لینے میں۔ اماویہ اچھی اور تازہ سبزی کو چھانٹتے ہوئے بولی۔ ابدان بھی اس کے ساتھ کام میں لگ گیا۔ یہاں بھی کریلے ملتے ہیں؟ ابدان تازہ کریلوں کو دیکھ کر حیران ہوا اور اماویہ مسکرا دی۔ جی ہاں، یہاں بھی کریلے ملتے ہیں، اور وہ دیکھو۔ اماویہ نے دوسری سبزی کی جانب اس کا دھیان کروایا۔ ابدان ٹینڈے دیکھ کر مزید حیران ہوا۔ ٹینڈے؟ ابدان نے منہ بنایا۔ جی ہاں، ٹینڈے۔ اماویہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہاں کے لوگ ٹینڈے بہت پسند کرتے ہیں۔ اماویہ نے چھانٹ کر ٹینڈے نکالے۔ حیران کن بات ہے، پاکستان میں تو لوگ بس بقرہ عید کے بعد ہی ٹینڈے کھا سکتے ہیں، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ لوگ گوشت کھا کھا کر تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ پرستان ہے، اماویہ نے یاد دلوایا۔ بہت ہی خوبصورت ہے آپ کی طرح۔ ابدان نے ٹینڈے ایک ٹوکری میں ڈالے۔ میں تو خوبصورت نہیں ہوں۔ اماویہ کی نگاہ بدستور سبزیوں پر تھی، مگر پلکیں لرز رہی تھی۔ ابدان اس کی پلکوں سے نگاہ ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی کو بڑھاوا اس کی شرم و حیا دیا کرتی تھی۔ ابدان اس میں گم دنیا بھلائے کھڑا تھا۔ اماویہ خود پر اس کی پڑتی نگاہ سے گھبرا کر چل پڑی۔ کہاں جا رہی ہیں شہزادی؟ ابدان اس کے پیچھے آیا تھا۔ کچھ تازہ پھل لینے ہیں، اور دوسری طرف سے آتے ہوئے بولی۔ اماویہ رکے بھی نہ بولی۔ کچھ تازہ پھل لینے ہیں، وہ دوسری طرف ہوتے ہوئے بولی۔ اماویہ رکے بھی نہ بولی۔ ابدان اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، ایک قدم پیچھے۔ اماویہ کا آنچل ہوا سے پیچھے کی جانب لہرایا تھا، جو بار بار پیچھے آتے ابدان کے چہرے کو مہکا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے، آس پاس خوبصورت سبزی سے ڈھکی پہاڑیاں تھیں۔ بہت ہی دلکش نظارہ تھا۔ شہزادی، میں تو ان راستوں میں آپ کی ہمراہی میں سدا چلتے رہنا چاہوں گا۔ کبھی بھی پھسلوں آپ مجھے سنبھال لیں، اور جب پھر آپ پھسلنے لگیں تو میں آپ کو تھام لوں۔ ایک دوسرے کا ہم سہارا بنے رہیں، اور ایسے ہی زندگی ساتھ میں گزار لیں۔ ابدان کی خوبصورت خواہش پر اماویہ کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر فوراً وہ سنبھل گئی۔ شہزادی سنبھل کر، ابدان نے اس سے کہا۔ جس راستے کی کوئی منزل نہیں، اس پر چل کر خود کو اذیت دینا فضول ہے۔ بہتر ہے اس راستے کو چھوڑ دیا جائے۔ اماویہ رک کر اب ابدان کو کہہ رہی تھی۔ آپ خود کے لیے کہہ رہی ہیں یا مجھے کہہ رہی ہیں؟ اماویہ اسے دیکھتی رہی اور دوبارہ چل دی۔ دونوں کے لیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ کیوں اپنے جذبات کو چھپا رہی ہیں؟ ابدان اس کے سامنے رک کر کھڑا ہو گیا۔ ابدان کے پیچھے مضبوط پہاڑ بہت شان سے کھڑا تھا۔ اماویہ کو ابدان بھی کسی چٹان کی طرح مضبوط ارادے لیے لگا، جو اپنی محبت سے اب دستبردار نہیں ہونے والا تھا۔ ابدان اور پہاڑ دونوں بہت اونچے، بہت سخت، بہت زمانوں سے کھڑا اماویہ کا منتظر لگے۔ اماویہ کبھی پیچھے پہاڑ کو دیکھتی تو کبھی ابدان کو دیکھتی۔ اب منظر بدل رہا تھا۔ اماویہ خود کو ابدان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دیے اسی پہاڑ پر چڑھتا دیکھ رہی تھی۔ شہزادی! ابدان کی آواز اماویہ کو ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ کیا سوچنے لگی؟ اماویہ ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ سوچ رہی ہوں آپ کی فطرت اس پہاڑ کی سی ہے، جو اپنے ارادوں میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان سے ٹکرانے والا خود پاش پاش ہو جاتا ہے، اسی لیے ان سے ٹکرانے کا کوئی سوچتا نہیں۔ اماویہ اب چل پڑی تھی، کچھ ہی فاصلے پر محل آنے والا تھا۔ پھل لینے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا تھا۔ وہ دونوں چلتے رہے کہ سائیڈ پر ایک معذور بھکاری کو دیکھ کر اماویہ پہلے اسے دیکھے گئی، اور پھر اس بھکاری کو پہچان کر جہاں تھی وہیں پتھر کی ہو گئی۔ اماویہ جہاں حیران ہوئی، وہیں اماویہ نے اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھ لیا۔ اماویہ کی نظروں کے تعاقب میں ابدان بھی اس بھکاری کو دیکھ کر رک چکا تھا۔ ابدان نے فوراً اماویہ کے ذہن کو پڑھنے کی خاطر اس کے دماغ کے اندر جانا چاہا، مگر اماویہ نے ایک جھٹکا کھایا اور ابدان کو گھورا۔ سوری! ابدان فوراً اس کے دماغ سے نکل آیا۔ زریاب! اماویہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر ابدان بھی حیران رہ گیا۔ یہ زریاب ہے؟ ابدان کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، اسی لیے تصدیق کی خاطر دوبارہ پوچھا۔ اماویہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ زریاب ایک ٹانگ سے معذور تھا، چہرہ بھی اتنا سیاہ ہو چکا تھا
کہ بامشکل اسے پہچان سکی۔ شہزادی، یہ اس انجام کو کیسے پہنچا؟ ابدان حیران سا اماویہ سے پوچھ رہا تھا۔ اماویہ نے بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھا۔ اللہ نہیں بھولتا، نہ چوکتا ہے۔ اماویہ کے ذہن میں اماں کی باتیں گونجی۔ اماویہ نے بہت کراہیت سے زریاب کے وجود کو دیکھا، جو آنکھوں کو بند کیے کشکول لیے ایک کونے میں پڑا تھا۔ اماویہ کے دل میں اس کے لیے نفرت کا سمندر بہنے لگا۔ زریاب! اماویہ نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ زریاب چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ لیٹے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اٹھ نہیں پایا۔ ناکام ہو کر بے بس سا لیٹا رہا۔ کون؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں وہ ہوں جس کی غلیظ چال کی بدولت مجھے جلا وطن کیا گیا، یاد آیا یا نہیں؟ اماویہ نے بہت نفرت سے اسے دیکھا۔ شہزادی اماویہ؟ زریاب حیران ہوا۔ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بار وہ اٹھنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ اپنا وجود گھسیٹتا ہوا اماویہ کے پاؤں کے قریب لانے لگا۔ اماویہ اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادی، مجھے معاف کر دے، وہ گڑ گڑانے لگا۔ اماویہ خاموش رہی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابدان کے سوال پر اب اس نے روتے ہوئے ابدان کو دیکھا۔ میں محبت میں اندھا ہو گیا تھا، میں بہک گیا تھا شہزادی، اللہ کو بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بمشکل بول رہا تھا۔ دیکھیں اللہ پاک نے مجھے کیسی سزا دی ہے شہزادی ساریہ۔ شہزادی ساریہ نے میری ایک ٹانگ کٹوا دی، مجھے بھکاری بنوا دیا۔ زریاب کی بات پر اماویہ نے طنز سے اسے دیکھا۔ جو لڑکی اپنی بہن کے ساتھ اتنی بڑی چال چل سکتی ہے، وہ تمہیں کیوں چھوڑ دیتی؟ اور میرے حساب سے تو یہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو سر عام کوڑے برسا کر اس کے بعد پھانسی چڑھا دیں۔ ابدان کو اس کی شکل سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ آج تم معافی مانگ رہے ہو، اگر اسی دن شہزادی اماویہ کو قتل کر دیا جاتا تو انصاف کے دن کا تم انتظار کرتے؟ ابدان نیچے گھٹنے پر بیٹھ کر اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ زریاب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اماویہ کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی۔ شہزادی، میں ساریہ کی باتوں میں آ گیا تھا، میں سمجھا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ انہوں نے جو کہا میں نے وہ کر دیا، تو سزا کے طور پر انہوں نے میری ٹانگ کاٹ کر میری زندگی کو بیکاری سے بدتر بنا دیا۔ اللہ نے مجھے آپ کے دل دکھانے کی سزا دی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے دیوانوں کی طرح رو رہا تھا۔ شہزادی، آپ مجھے معاف کر دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، مجھے تو موت بھی گلے لگانے سے انکار کر دے گی۔ زریاب کی حالت ابتر تھی۔ تم نے میرا دل ہی نہیں دکھایا، تم نے تو مجھے میری بابا جان کے سامنے رسوا کر دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ایسا غلط الزام لگایا کہ میں خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی، میری طاقتوں کو سلب کر دیا گیا، میرے پر کاٹ دیے گئے، زمین پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ تمہاری وجہ سے۔ تم تھے وہ جس کی وجہ سے ساریہ کی چال کامیاب رہی، تم نے ساریہ کی مدد کی، آج میں اپنی شناخت کھو چکی ہوں۔ زریاب، میں نے تمہارا یا ساریہ کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک بار تو تم مجھ سے آ کر کہتے، میں خود راستے سے ہٹ جاتی۔ زریاب، ایک بار تم دونوں مجھے اور میرے ظرف کو آزما کر تو دیکھتے کہ میرا ظرف کیا ہے، سوال تو کرتے، کہتے تو صحیح۔ اماویہ روتے ہوئے ایک پل کو رکی۔ مگر تم نے مجھ بے گناہ کو رسوا کر دیا، سب کے سامنے مجھے دو کوڑی کا کر دیا۔ اتنے دنوں میں کانٹوں پر رہی تمہاری وجہ سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم قصوروار ہو۔ اماویہ چیختے ہوئے اٹھی۔ تم نے جو بویا وہی کاٹا، جو تم نے گناہ کیا اس کی سزا کاٹ رہے ہو، مگر میں نے کس کا برا کیا تھا جو مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی؟ میں اپنے گھر سے نکال دی گئی، زمانے کی سرد گرم ہواؤں کو سہنے کے لیے میں تنہا تھی، کوئی اپنا میرے ساتھ نہیں تھا، ایک محفوظ گھر کی خاطر ادھر ادھر بھاگتی ہوئی وجود کو چھپا رہی تھی۔ اماویہ کی باتیں ابدان کو بہت درد دے رہی تھی۔ ابدان ہونٹوں کو سختی سے بند کیے بیٹھا تھا۔ تم مجھ سے معافی مت مانگو، میں تمہیں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، مجھے میرے وہ شب و روز لوٹا دو جب میں مشکلات میں گھری تنہا تھی، کیا تم مجھے وہ وقت لوٹا سکتے ہو؟ اماویہ کی بات پر زریاب نے انکار میں سر ہلایا۔ شہزادی، میں نہیں لوٹا سکتا، میں معافی کے قابل بھی نہیں، مگر میں پھر بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، آپ کو آپ کے رب کا واسطہ،
اس گناہگار کو معاف کر دیں شہزادی۔ زریاب زمین پر جھکا گڑ گڑا رہا تھا۔ اماویہ اسے دیکھے گئی، مگر اس کے دل میں زریاب کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ تمہیں معاف کرنا ناممکن ہے، مگر تم اس گناہ کو دھونے کی کوشش کر سکتے ہو۔ ابدان کی بات پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ کیسے؟ زریاب اور اماویہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ ابدان کے دماغ میں چال چل رہی تھی، مگر پھر اچانک سے کچھ عجیب ہوا۔ ابدان ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا وہاں سے نکلا۔ زاہد کب تک اس طرح بندہ رہ سکتا تھا؟ زاہد نے کوشش کی وہ ناک کی شکل میں آ کر ان رسیوں سے آزاد ہو جائے، مگر وہ ناکام تھا۔ ساشا اس کے چلتے ہاتھ پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو بلاؤ، وہ زاہد کو حکم دے رہا تھا۔ تم مجھے کھول کیوں نہیں دیتے بزدل مرد؟ زاہد کا اس پر بس نہیں چل رہا تھا۔ اس کا کچومر بنا دے، دانت کم پیسو، تم ایک ناگ ہو۔ وہ مسلسل زاہد کو چڑھا رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ ڈیل کر لو، مجھے اپنے بیٹے کا پتہ بتا دو، تم دونوں کو میں جانے دوں گا۔ زاہد اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ اچھی چال ہے، زاہد بولا، تم بہت پچھتانے والے ہو۔ زاہد اسے قریب دیکھ کر بولا۔ اسی اثنا میں 3 لوگ ساشا کے حلیے میں وہاں آ گئے۔ ان کے چہرے پر ساشا سے زیادہ خباثت تھی۔ وہ زاہد کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ وہ آگ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ کچھ نہیں، بتا رہا ہے بیٹا اس نے کہیں چھپا دیا ہے، ساشا نے خیال ظاہر کیا۔ زاہد ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ تشدد کرو، کیسے نہیں بولے گا، بلکہ ایسا کرو اس کی بیوی کو جلا دو۔ نئے آنے والوں میں سے ایک نے مشورہ دیا۔ ہاں، اس کی بیوی کو اس جلتی آگ میں بٹھا دو، پھر دیکھو کیسے یہ بیٹے کا نہیں بتاتا۔ اصل طاقتیں تو اس کے بیٹے کے پاس ہیں۔ ماہین خوف سے کانپ اٹھی۔ وہ انسان نہیں درندے تھے جو اپنے مفاد کی خاطر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جاؤ اس کی بیوی کو لے آؤ، اسے جلا دو، ساشا نے ایک آدمی کو حکم دیا۔ وہ آدمی فوراً اٹھا اور ماہین کی جانب بڑھنے لگا۔ زاہد! ماہین زور سے چیخی۔ زاہد کے بھی ہوش قطع ہونے لگے۔ وہیں رک جاؤ، زاہد شیر کی طرح دھاڑا، مگر وہ بنا خوف کے ماہین کے پاؤں کی رسی کھول کر زبردستی آگ کی طرف لے جا رہے تھے۔ باقی لوگ بہت سکون سے ایک دلچسپ تماشا دیکھ رہے تھے۔ چھوڑو مجھے پلیز، ماہین رو پڑی تھی، مگر وہ زبردستی ماہین کو دھکیلتا ہوا آگ کی طرف لے جانے لگا جو شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ زاہد! ماہین نے پیچھے مڑ کر بے بس سے پڑے زاہد کو دیکھا۔ تم لوگ میرے ہاتھ زندہ نہیں بچو گے۔ زاہد کی آنکھوں کی چمک آج کچھ زیادہ ہی گہری تھی، مگر وہ چاروں ماہین کی بے بسی کا نظارہ دیکھنے میں مگن تھے۔ ماہین کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی ماہین کے پیچھے سے زور کا دھکا دیتا ہوا لا رہا تھا۔ تم سب اپنے کیے پر پچھتانے والے ہو، یاد رکھنا۔ زاہد بہت طاقت سے چیخ کر بول رہا تھا۔ ابھی تو تمہاری باری ہے۔ ساشا اب دال چاول کی تھالی اٹھا کر کھانے لگا۔ ماہین آگ کے قریب آ چکی تھی۔ خوف سے اس کی گھگی بن گئی تھی۔ موت اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ ایسا ہی ایک وقت تھا ماہین پر تب آیا تھا جب زمرہ نے خائن قبیلے کے ساتھ مل کر اس کے خیمے پر حملہ کیا تھا۔ تب بھی ماہین نے موت کی آہٹ کو بہت قریب سے محسوس کیا تھا، اور آج بھی وہی آہٹ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ماہین کے لبوں پر کلمہ شہادت رواں تھا۔ اگر زندگی کے یہ آخری لمحات تھے تو ماہین کے دل نے ابدان کو آخری بار دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ آگ کے قریب لا کر بس ماہین کو آگ میں دھکیل ہی دینا چاہتا تھا۔ ابدان! ماہین اور زاہد ایک ساتھ اپنے بیٹے کو پکار اٹھے۔ ایک پل کو سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور پھر ابدان آندھی طوفان کی طرح وہاں آیا تھا۔ لمحے کی تاخیر کیے بنا ابدان کے ساتھ ایک طوفان اٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ طوفان ایسے تھما جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابدان نے ماہین کو کندھے سے تھام رکھا تھا۔ زاہد وہیں پڑا ابدان کو دیکھ رہا تھا۔ ابدان کی قہر برساتی نگاہیں ان لوگوں پر تھی۔ ساشا نے کچھ پھونک کر آگ میں ڈالا، مگر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اگلے ہی پل چاروں طرف سے سانپ نمودار ہونے لگے۔ جادو کر! ایک ساتھی زور سے چیخا۔ کر رہا ہوں، مگر اس ناگ پر اثر نہیں ہو رہا۔ ساشا گھبرا کر چلا رہا تھا۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ سانپ ان کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ ساشا سمجھ گیا یہ ناگ ان کے قابو میں آنے والا نہیں۔ ایسے سانپ سے سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ ساشا نے اگلے ہی لمحے دوڑ لگا دی۔ اسے یقین ہو گیا تھا، ورنہ وہ مارا جاتا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ سانپ انہیں تباہ کرنے کے لیے سر پر پہنچ چکے تھے۔
سانپ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہوتے گئے اور ایک لقمے میں ان سب کو نگل گئے۔ ماہین خوف سے آنکھ بند کر چکی تھی۔ عجیب خوفناک منظر تھا۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ وہ چاروں اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ ابدان نے زاہد کو رسیوں سے آزاد کروایا۔ ڈیڈی یہ کون لوگ تھے؟ ابدان ان سے پوچھ رہا تھا۔ منافق لوگ تھے جو دوسروں کا نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ کر لیتے ہیں۔ ایسوں کا انجام یہی ہوتا ہے، دوسروں کے لیے عبرت ناک بن جاتے ہیں۔ زاہد کی بات پر ابدان کی آنکھوں میں زریاب کا عکس آ سمایا۔ وہ بھی برائی کا ساتھ دے کر اپنے انجام کو پہنچا ہوا تھا۔ شکر میں بر وقت پہنچ گیا، نہ جانے وہ کیا کر گزرتے۔ ابدان نے ماما اور ڈیڈی دونوں کو گلے لگا لیا۔ ماہین نے محبت سے بیٹے کے ماتھے کو چوما۔ ابدان میں ماں باپ کو دیکھ کر دل میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ ماما آپ ٹھیک ہے نا؟ کب سے انہوں نے آپ کو قید کیا ہوا تھا؟ ڈیڈی آپ کی طاقتیں کہاں گئی؟ ابدان وہ جادوگر تھے، جادو کے زور سے میری طاقتوں کو خاموش کر دیا تھا، ورنہ انہیں میں زندہ نہیں چھوڑتا۔ زاہد ان لمحوں کو سوچ کر مٹھیاں بھیج گیا۔ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا؟ وہ ماہین سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں دیکھ لیا اب ٹھیک ہو گئی۔ ماہین کی ممتا اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی اگر یہ میرا آخری وقت ہے تو میں ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، بس۔ ماہین نے ابدان کے ہاتھ کو سختی سے تھام لیا۔ نہیں ماما، میرے ہوتے آپ دونوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں ماں باپ کے لیے محبت کا ایک یقین تھا۔ دونوں بہت فخر سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ابدان اب تم جاؤ، ہم بھی نکلتے ہیں، ایسا نہ ہو مزید لوگ یہاں پہنچ جائے۔ تم نکلنے والی کرو، زاہد نے ابدان سے کہا۔ مگر ڈیڈی، ابدان نے بولنا چاہا۔ ہاں ابدان تم جاؤ، ہم بھی اس قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ ماہین کی بات پر ابدان نے دونوں کو بے بس سا دیکھا۔ ڈیڈی آپ لوگ جلد یہاں کے جھنجھٹ سے نکلیں اور گھر واپس آئیں۔ زاہد نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں سے مل کر رخصت ہو گیا۔ اماویہ ابدان کے اس طرح ایمرجنسی میں جانے پر حیران تھی۔ زریاب بھی حیران ہوا۔ یہ اس طرح کیسے غائب ہو گیا؟ زریاب نے اماویہ سے سوال کیا، مگر اماویہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہزادی آپ کیا مجھے معاف نہیں کریں گی؟ زریاب امید سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اماویہ خاموش رہی۔ وہ اچانک سے ابدان کے یوں غائب ہو جانے پر حیران تھی۔ اماویہ کو یکدم زریاب میں انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ شہزادی، زریاب نے اسے پکارا۔ میں اب شہزادی کہاں رہی، ایک کنیز ہوں۔ اماویہ تھکی ہاری زریاب کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ شہزادی یہ سب میری وجہ سے ہوا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ دوبارہ ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ اماویہ بنا تاثر اسے دیکھتی رہی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ساریہ کسی اور کو استعمال کرتی، مگر وہ یہی سب کرتی۔ زریاب کا قصور شاید اتنا نہیں، وہ استعمال کیا گیا تھا۔ اسے اپنے کیے کی سزا بھی مل چکی تھی۔ اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو کیوں نہ میں اسے معاف کر کے اپنے بے قرار دل کو سکون دے دوں۔ معاف کر دینے سے بہت سکون ملتا ہے۔ آج میں اس دولت کو حاصل کر لوں۔ زریاب میں تمہیں اپنے رب کی خاطر معاف کیا، سچے دل سے معاف کیا۔ تمہارا مجھ پر کوئی قرض نہیں۔ اماویہ کے آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پہ بہا۔ اسی پل ابدان ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اماویہ نے ایک نظر اسے دیکھا، مگر کوئی سوال نہیں کیا۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ رو دی۔ اپنا غم وہ آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی تھی۔ شہزادی نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تمہارا فرض ہے، تمہاری وجہ سے جو ہوا، جو داغ ان پر لگا، تم اس داغ کو صاف کرنے میں ہماری مدد کرو۔ ابدان کی بات پر زریاب فوراً بولا، جی ضرور، میں اپنی جان دے کر بھی مدد ضرور کروں گا۔ ابدان نے زریاب کو دیکھا اور اس کے قریب ہوا۔ تم نے بادشاہ کے سامنے ساریہ کی حقیقت بتانی ہے، وہ سب کچھ بتانا ہے جو ساریہ کے کہنے پر تم نے کیا۔ زریاب ایک پل کو خوف زدہ ہوا، لیکن پھر پرجوش ہو اٹھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ زریاب کی بات پر ابدان نے سکون کی سانس لی اور اماویہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابدان اور اماویہ محل میں آ چکے تھے۔ دونوں باغ کی پچھلی طرف تنہا گوشے میں گھاس پر بیٹھے تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے زریاب ایسا کر دے گا؟ ابدان گھاس پر لیٹتے ہوئے بازوں کا تکیہ بناتے ہوئے بولا، کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے تو اس پر بھروسہ نہیں۔ ابھی بھی بدلہ ہے یا نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماویہ دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ آپ زریاب کو جانتی ہیں، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ابدان کی نظر اماویہ پر تھی۔ یقین کریں
میرا دل کچھ نہیں کہہ رہا، وہ خاموش ہے۔ بازی میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے یا نہیں، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ معاویہ کی بات پر ابدان اسے دیکھے گیا۔ جو بات بھی ہو ساریہ، اس دفعہ بچے گی نہیں۔ ابدان کا لہجہ پر یقین تھا۔ معاویہ نے اسے دیکھا۔ وہ جال میں پھنس جائے گی۔ ابدان اٹھ بیٹھا۔ اس دفعہ وہ برا پھنسے گی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ معاویہ کا خوف اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ ابدان اسے دیکھے گیا جو ہر روپ میں بلا کی حسین لگا کرتی تھی۔ اس خوف زدہ روپ میں بھی وہ بہت الگ نظر آئی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہت شاطر ہے۔ معاویہ نے جیسے اسے ایک نئی بات بتائی۔ مجھ سے کم ہی ہوگی۔ ابدان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ ابدان نے اسے دیکھ کر کہا، آپ پر تو خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ معاویہ بالکل بے اختیاری میں بات بول گئی۔ ابدان سرشار سا ہو اٹھا، مگر دونوں یہاں بیٹھے ہوئے آنے والی آفت سے بے خبر تھے جو ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی۔ دونوں ساریہ کے متعلق ہی بات کر رہے تھے کہ اچانک سے سپاہیوں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ابدان اور معاویہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے؟ ابدان نے بہت سختی سے پوچھا، مگر ایک ہستی کو دیکھ کر ابدان کو اس کے سوال کا جواب فوراً مل گیا۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ زریاب تھا، بادشاہ کا خاص وزیر زریاب۔ صحیح سلامت کھڑا ہوا، باقی سپاہیوں کے ہمراہ اپنی ٹانگوں پر۔ معاویہ اور ابدان اسے دیکھے ہی گئے۔ اتنا بڑا دھوکہ! ایک بار پھر زریاب مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابدان نے معاویہ کو دیکھا۔ معاویہ بھی افسوس بھری نگاہ سے زریاب کو دیکھ رہی تھی۔ زریاب بالکل ٹھیک صحیح سلامت ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ یہ سب ڈرامہ یقیناً معاویہ کو سامنے لانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ہی زنجیر سے دونوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ ابدان نے معاویہ اور معاویہ نے ابدان کو دیکھا، پھر دونوں نے زریاب کے مکروہ چہرے کو دیکھا۔ ابدان زیر لب مسکرایا۔ شطرنج کی بساط پر اس دفعہ معاویہ کی جگہ ابدان ساریہ کے متقابل تھا، ایک ناگ اور پری کی جنگ۔ ابدان اپنی محبت کو اس بار ہارنے نہیں دے گا۔ جیت یقینی تھی۔ ساریہ اس بار چاروں شانے چت ہونے والی تھی۔ زاہد اور ماہین رات گئے قبیلے پہنچے۔ ماہین کی حالت ابھی تک بری تھی۔ وہ اس قبیلے میں دوسری بار موت کو چھو کر واپس آئی تھی۔ وہ ابھی قبیلے میں داخل ہی ہوئے تھے۔ ظاہر انہیں نظر آیا۔ راجہ! وہ زاہد کے پاس آیا۔ زاہد نے اسے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ آپ کہاں گم تھے؟ بس یہیں گھومنے گئے تھے، پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے۔ زاہد نے اسے ساشا کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہم سب آپ کو ڈھونڈتے رہے تھے۔ ظاہر واقعی ان کے لیے پریشان تھا، اور آپ کے لیے ایک خبر ہے۔ زاہد نے چونک کر ظاہر کو دیکھا۔ ماہین بھی الرٹ ہوئی۔ خائن قبیلہ ملاقات کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ ماہین نے خوشی سے زاہد کو دیکھا۔ یہ خبر اس کے لیے خوشائند تھی۔ یہ تو بہت اچھی خبر تم نے دی ہے، زاہد سے پہلے ماہین بول اٹھی۔ لیکن زاہد خاموش رہا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہیں دوبارہ وہ سب نہ ہو جو ماضی میں ہو چکا ہے، مگر زاہد ماہین کی ضد کے آگے مجبور تھا۔ زاہد اس وقت خاموش رہا، مگر اس نے سوچ لیا وہ ماہین کو ایک بار پھر مزید سمجھائے گا۔ خائن قبیلہ اپنی فطرت سے باز آنے والا نہیں لگتا۔ دونوں قید خانے میں خاموش تھے۔ یہ قید خانہ ایک بند کوٹھڑی تھی جس کا دروازہ سلاخوں سے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک خاموش قید خانہ تھا جس کی خبر بہت کم لوگوں کو تھی، جہاں رسائی کرنے کی خاطر ابدان نے خود کو چارہ بنایا تھا۔ وہ کوشش کر کے بھی یہاں داخل نہیں ہو سکا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ ایک لاغر وجود یہاں موجود تھا جسے مضبوط زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ اسی لاغر وجود کی خاطر ابدان نے یہ بازی وقتی طور پر ساریہ کے ہاتھوں میں دی تھی۔ انہیں آئے ہوئے یہ پہلا دن تھا۔ زریاب تک پہنچنا ہے۔ ابدان اور معاویہ کچن میں تنہا موجود تھے۔ کہاں ہوگا وہ؟ ابدان نے معاویہ سے سوال کیا۔ وہ ابھی بابا جان کو ناشتے کی ٹیبل پر دیکھ کر آئی تھی۔ ابدان؟ معاویہ کھوئی کھوئی سی اس کا نام پکار بیٹھی۔ جی شہزادی۔ ابدان ہمتن گوش ہوا۔ میرے بابا جان کہاں ہے؟ معاویہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ابدان حیران ہوا۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس فوراً ہوا۔ آپ ابھی بابا جان کو ناشتہ دے کر آئی ہیں؟
ابدان نے اسے یاد دلایا۔ وہ میرے بابا جان نہیں ہیں، اپنے بابا جان کی خوشبو کو میں پہچانتی ہوں، وہ خوشبو ایسی نہیں ہے، میرے بابا جان وہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہاں ہے؟ اماویہ بھیگی آنکھوں سے اسے سوال کر رہی تھی۔ ابدان حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابدان کو یقین نہیں آیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ابدان، میرے بابا جان زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اماویہ کی بات سن کر ابدان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ شہزادی، وہ یقیناً زندہ ہیں، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ ابدان نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر یہ بادشاہ نہیں تو بادشاہ کہاں ہے؟ ابدان یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ زندہ نہیں۔ بادشاہ کی زندگی اماویہ کے لیے بہت قیمتی تھی۔ شہزادی، آپ خود کو سنبھال لیں، ہم بادشاہ کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ ابدان نے اس کی ہمت بندھائی۔ کیسے؟ اماویہ رو دی۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ کچن کی چھت کو دیکھتے ہوئے اپنے بابا جان کو پکارنے لگی۔ ابدان کا دل غم سے چور ہونے لگا۔ وہ اماویہ کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابدان کچھ لمحوں تک اماویہ کو دیکھتا رہا اور پھر آنکھوں کو بند کر کے محل کے گرد خیالوں میں چکر کاٹنے لگا۔ ایک چکر پر ابدان کو کچھ محسوس نہیں ہوا، مگر جب وہ تیسرا چکر کاٹنے لگا، محل کے اندر زمین میں ابدان کو بادشاہ کی سانسوں کا احساس مل گیا۔ آپ کے بابا یہاں محل میں کسی تہہ خانے میں موجود ہیں، زندہ ہیں۔ ابدان کی بات پر اماویہ رونا دھونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر اس تہہ خانے تک میری رسائی ممکن نہیں ہو پا رہی، یقیناً جادو کے ذریعے بندش کی ہوئی ہے۔ ابدان گہری سوچ میں بول رہا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ساریہ کے ساتھ گیم کھیلنی ہوگی۔ ابدان اماویہ کو دیکھتا ہوا بولا، کیسی گیم؟ خود کو ہم ساریہ کے سامنے پیش کریں گے اور وہ یقیناً، مجھے امید ہے، ہمیں اسی تہہ خانے میں قید کرے گی جہاں آپ کے بابا کو قید کیا گیا ہے۔ ابدان کی بات اماویہ کو درست لگی، مگر اس میں خطرہ بھی بہت تھا۔ کہیں ہم دونوں کی جان کو خطرہ نہ لاحق ہو۔ اماویہ کا خدشہ بے جان نہیں تھا۔ جو لڑکی اپنے باپ کو قید میں ڈال سکتی ہے، اس کے لیے ان دونوں کی جان لینا کون سا مشکل کام تھا؟ اماویہ کو یہی ڈر لگ رہا تھا۔ شہزادی، مارنے والے سے بچانے والا سب سے بڑا ہے، آپ فکر نہ کریں، ہماری زندگی کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور یقیناً ہم محفوظ رہیں گے۔ ابدان ہمیشہ ایک یقین کے ساتھ بات کیا کرتا تھا اور یہ یقین اسے اللہ کی ذات پر تھا۔ اسی یقین کی بدولت وہ پرستان تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا۔ اماویہ ابدان سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ابدان ہولے سے مسکرا دیا۔ ہر مسلمان کو اسی طرح یقین ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہلنے کی جسارت نہیں رکھتا۔ ابدان کی گفتگو بہت متاثر کن تھی۔ اب ہم نے آپ کے بابا جان کو ڈھونڈنے کے لیے خود کو ساریہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب آپ کی خوشبو ساریہ تک جائے گی، پھر یقیناً وہ آپ کو پکڑنے کے لیے کچھ کرے گی۔ مجھے امید ہے تب ہم آپ کے بابا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر ابدان اس وقت بے خبر تھا انجانے میں وہ کس کے پاس پہنچنے والا تھا۔ ابدان نے اتنی دیر میں پورا پلان ترتیب دے ڈالا تھا۔ میں جانتا ہوں اس میں بہت رسک ہے، مگر مجھے امید ہے جیت ہماری ہوگی۔ میں جانتا ہوں اس میں بہت رسک ہے، مگر مجھے امید ہے جیت ہماری ہی ہوگی۔ ہم ساریہ پر وہاں سے حملہ کریں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکے گی۔ ابدان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اماویہ اس سے دیکھے گئی۔ آپ کی خوشبو پا کر وہ آپ کو پکڑنے کے لیے چال چلے گی، یہی وہ شکست کھا جائے گی۔ اماویہ نے اس بات میں سر کو ہلایا۔ ہمیں اب ساریہ کو ساریہ کی طرح سوچ کر چال چلنی ہے اور طرح شکست دینی ہے۔ ہمیں اب ساریہ کو ساریہ کی طرح سوچ کر چال چلنی ہے اور اسی کی طرح شکست دینی ہے۔ اماویہ کی بات پر ابدان نے سر ہلایا، اور جب زریاب انہیں ملا، ابدان تب ہی سمجھ چکا تھا یہ سب ساریہ کی چال ہے۔ زریاب کی شکل میں ساریہ نے انہیں دھوکہ دینا چاہا تھا۔ ابدان نے اپنی مرضی سے ساریہ سے دھوکہ کھایا تاکہ ساریہ انہیں کمزور جان کر انہیں آسان ٹارگٹ سمجھے، اور یہی ساریہ کی بہت بڑی بھول ثابت ہونے والی تھی۔ میں یہ سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی۔
اس قید خانے میں وہ لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور وجود بھی یہاں موجود تھا، انتہائی لاغر وجود، چادر میں لپٹا ہوا، کمزور۔ اماویہ کچھ لمحوں تک اس وجود کو تکتی رہی۔ بابا حضور، وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ وجود میں کوئی جنشی نہ ہوئی۔ اماویہ نے ابدان کو دیکھا۔ ابدان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اماویہ کو تسلی دی اور اس چادر میں چھپے وجود کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ ابدان زنجیر توڑ چکا تھا۔ اماویہ بہت آہستہ سے اس کے قریب آئی اور مڑ کر پیچھے ابدان کو دیکھا۔ ابدان ایک قدم آگے ہوا اور دوسرے ہی پل اس وجود سے چادر ہٹا دی۔ اماویہ اس وجود کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اماویہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھی اور خوف سے بے ساختہ ابدان کے سینے سے لگی۔ ابدان پھٹی آنکھوں سے اس ہستی کو اس حالت میں دیکھ رہا تھا۔ ابدان نے اس وجود کی موجودگی یہاں تصور بھی نہیں کی تھی۔ ابدان نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو بمشکل تھاما۔ اس وجود میں جنشی نہ ہوئی۔ نکاہت سے کراہٹ اس کے منہ سے نکلی۔ کسمسا کر اس نے آنکھوں کو وا کیا اور اندھیرے میں اپنے قریب کھڑے ان دونوں کے وجود کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اماویہ پھٹی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی۔ جبڑے سختی سے اماویہ نے داغتوں میں دبا رکھے تھے، جیسے اس ہستی نے پہچان کے مراحل طے کیے۔ اپنے کمزور وجود کے ساتھ وہ اٹھا۔ اماویہ، ایک چیخ اس کے لبوں سے بلند ہوئی اور اگلے ہی پل وہ لاغر کمزور وجود اماویہ کے گلے جا لگا۔ سکتے کی حالت میں اماویہ نے اپنی چھوٹی بہن ساریہ کو گلے لگا رکھا تھا۔ اماویہ، تم آ گئی مجھے بچانے، مجھے یقین تھا تم آؤ گی، تم یہاں تک پہنچ جاؤ گی۔ ساریہ اس کے گلے لگے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اماویہ بھی خود پر کب تک ضبط رکھ سکتی تھی، وہ بھی اپنی بہن کو گلے لگائی رو دی۔ ساریہ کو گلے سے لگائے اماویہ سمجھ گئی کوئی بہت بڑی گیم اس کے خاندان کے ساتھ کھیلی گئی ہے۔ ابدان 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں آ کر اس کی عقل بھی دنگ رہ گئی تھی۔ اگر ساریہ یہ تھی تو پھر ساریہ کی جگہ کون ہے؟ اور ساریہ یہاں کب تک موجود ہے؟ اور ساریہ یہاں کب سے موجود ہے؟ وہ ساری گیم کس نے رچائی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا معمہ بن چکا تھا۔ اب ابدان نے جلد از جلد مسئلہ حل کرنا تھا۔ پرستان بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہونے والا تھا۔ دونوں بہنیں نہ جانے کب تک ایک دوسرے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ ابدان نے دونوں کو چپ کروایا۔ آپ دونوں خود کو سنبھالیں، یہ وقت اس جذباتی پن کا نہیں ہے، ہوش کا وقت ہے، تاکہ اس سب صورتحال کو سمجھ کر کوئی لایا عمل مرتب کیا جا سکے۔ آپ دونوں ہوش سے کام لیں۔ ابدان کی بات پر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئی اور ایک دوسرے کے آنسو پوچھنے لگی۔ اس تہہ خانے میں وہ تینوں زمین پر بیٹھ گئے۔ ساریہ نے اماویہ کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ یہ سچ تھا، ساریہ اماویہ سے حسد کرتی تھی، اس کی خوبصورتی سے، بابا جان کی اس سے بے پناہ محبت سے۔ وہ کافی عرصے سے اپنی بہن سے حسد میں مبتلا تھی، مگر ان سب کاموں کے پیچھے شاید اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ شہزادی ساریہ، آپ یہاں کب سے ہیں؟ ابدان نے سب سے اہم سوال کیا۔ اس سوال کے جواب پر کڑی سے کڑی ملائی جا سکتی ہے۔ جس دن آپ نے ایک ملازمہ کو دیر سے آپ کا لباس لانے پر محل سے نکالا تھا، اس سے 3 دن بعد میں یہاں قید ہوں۔ ساریہ کی بات پر اماویہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دنگ بیٹھی تھی اور تکلیف سے اس نے آنکھوں کو بند کیا۔ اف، اس کی بہن تب سے اس قید خانے میں بند تھی اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ وہ وہاں محل میں عیاشیاں کرتی رہی، اس بات سے بے خبر ساریہ کہاں اور کس حال میں تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں ساریہ کے روپ میں وہ سب کام کون کرتی رہی تھی؟ اماویہ کا سر چکرا گیا۔ اماویہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، یقیناً وہ کوئی بہت بڑا دشمن تھا۔ آپ کو یہاں کس نے قید کیا؟ کون تھا وہ؟ ابدان کے جواب میں ساریہ نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ وہ کون ہے اور کیوں اس نے مجھے قید کیا، کچھ نہیں جانتی۔ اماویہ نے ابدان کو دیکھا۔ ابدان سوچوں میں گر چکا تھا۔ یہ بہت بڑا چکرویو ہے جو اس محل کے خلاف رچایا گیا ہے۔ اس کی جڑ تک ہمیں پہنچنا ہی ہوگا۔ ابدان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ بہت طاقتور شخصیت ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔
کوئی عام شخص یہ سب نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کام کالے جادو کے ذریعے عمل میں لایا گیا ہے۔ ابدان قید خانے کے وسط میں کھڑا تھا۔ پہلے شہزادی ساریہ کو قید کیا گیا، پھر شہزادی کی ہم شکل کو لا کر شہزادی اماویہ کو پرستان سے نکال دیا گیا، اور اب بادشاہ بھی قید ہے۔ ابدان ان دونوں کو دیکھ کر بول رہا تھا، سب سے پہلے آپ کے بابا جان کو ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ کہاں پر ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ ابدان کی بات پر دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ وہ یقیناً کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ معاویہ کو قریب میں اپنے بابا کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ساریہ کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ معاویہ کے کندھے کے سہارے لیے کھڑی تھی۔ ہمیں اس شخص تک اب پہنچنا ہی ہوگا، ورنہ کچھ بعید نہیں وہ کچھ کر جائے۔ اتنا دماغ اس کے پاس ہے جو کتنی ہوشیاری کے ساتھ یہ سب کام کر رہا ہے۔ اسی پل قید خانے میں آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی بہت سکون سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی جانب آ رہا تھا۔ تینوں بہت ہوشیاری کے ساتھ بیٹھ کر آنے والے کو دیکھنے کے منتظر تھے۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔